بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہماری پچھلی کچھ ویڈیوز میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جو ہے وہ ہم کس طرح سے ایک شخصیت کا انتخاب کریں جو ہمیں دین کی تعلیم سکھائے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندے ڈھونڈیں اور اچھے علماء ڈھونڈیں، اور ایسے لوگوں سے اجتناب کریں جو علماء کے بارے میں فضول، جسے کہتے ہیں نا، بکواس کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ سیریس چیز ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ اگر جو ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے تو جہالت عام ہوگی، کیونکہ وہ خود صحیح طرح پڑھے لکھے نہیں ہوتے، خود ہی سے سیلف اسٹڈی کی بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے میں نے ڈفرینٹ آرگیومنٹس دیتے، سمری یہ کہ بھئی ہم لوگ جو ہے وہ اگر ہم لوگ جس طرح خود جب کسی ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیسٹ ڈاکٹر ہو، ڈینٹسٹ ہو، سب سے اچھا ڈینٹسٹ ہو شہر کا، اسی طرح جب علماء کا بھی انتخاب کریں تو پھر دین کے سیکھنے کے لیے کسی شخص کا انتخاب کریں تو ہم ایسی شخصیات ڈھونڈیں جو مشہور ہوں اپنے علم کے بارے میں، اور اپنی جو ہے وہ یعنی کہ سمجھ ان کی جو قرآن کی ہو وہ مشہور ہو، کہ وہ اچھے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس ویڈیو میں یہ بات کرنی ہے کہ اگر ہم سیلف اسٹڈی کریں گے اس کی امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں، یا ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اصل میں ہدایت دینے والا ہے، اس کی ضروری نہیں ہر بندہ اسی نتیجے پہ پہنچے جو میں باتیں کرنے لگا ہوں۔ لیکن تاریخ اگر پڑھیں گے نا، تاریخ جو انگریزی میں بھی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ if you don't know your history you're bound to repeat it، کہ اگر آپ کو اپنی تاریخ کا نہیں پتہ تو جو ہے وہ چانسز ہیں کہ آپ اسے پھر ریپیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی ہو رہا ہے، بہت سے لوگ جو اس طرح اٹھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ عقل کل ہیں، اور باقی سارے جو پچھلے تھے وہ سارے فارغ جو ہے وہ تھے، اور ہم لوگ صحیح دین لے کر آئے ہیں یا صحیح سمجھ لے کر آئے ہیں دین کی۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ جو ہے وہ مزید جہالت پھیلاتے ہیں اور کم علمی پھیلاتے ہیں۔ ہمیں اپنے علماء جو ہے وہ ان سے دور کرتے ہیں، جن لوگوں نے ہماری امت کو ہسٹری میں ہماری جو تاریخ ہے، جو بڑے بڑے علماء تھے، ہم ان سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں نا۔ جب آپ یہ بولیں گے کہ بھئی ہم صحیح ہیں وہ سب غلط تھے اور ہم نے خود سیلف اسٹڈی کرنی ہے، تو ریممبر میں نے آپ کو شاید پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کریک پاٹ ہوتا ہے بیسیکلی، جو شخص اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا، چاہے فزکس میں ہم لوگ سب ہم لوگ پتہ ہے کہ کریک پاٹ کیا ہوتا ہے نا، کہ بھئی جو بولے کہ میں صحیح ہوں۔ ہمیں ای میلز، ہم جب اسٹوڈنٹس تھے، ابھی بھی کبھی کبھی ای میلز آتی ہیں لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کوئی آئیڈیا ڈسکور کر لیا اور میں سب سے صحیح ہوں اور سب غلط ہیں، اور مجھے پتہ چل گیا کہ سارے فارغ تھے اور میں ایک نیا جو ہے وہ مجدد آیا ہوں فزکس میں۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان لوگوں سے بہت بچنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، ہم اب تاریخ پہ آتا ہوں جو میں بات کرنے لگا ہوں۔ آپ اگر خارجیوں کی تاریخ نہیں سمجھتے نا، خارجی جو ہے نا وہ، آپ نے اگر کسی عالم سے خارجیوں کی تاریخ نہیں پڑھی ہوئی تو آپ بہت بڑا حصہ ہماری تاریخ کا مس کر رہے ہیں۔ خارجی جو تھے نا وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اسی طرح کی باتیں کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ دین کا احیا کریں گے، اور ہم اس کو پیوریفائی کریں گے، اور ہم نئی موومنٹ لے کر آئیں، اور ہمارے سے زیادہ دین کو کوئی نہیں سمجھتا۔ اور امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کا جو ہے ان سے ٹاکرا ہوا تھا، اور بہت سخت ان کی آفیسلی خلافت کے واقعات ہیں۔ حضرت نے شیخ مفتی سعید احمد خان صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے ان چیزوں کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے، تو میں آپ کو بس سمری بتا رہا ہوں۔ تو ہوا یہ تھا کہ انہوں نے، خارجیوں نے، یہ ایک اوبیسلی سیاسی جو مشکلات تھیں جو مسلمانوں میں پھیل گئی تھیں، بڑا مشکل وقت تھا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جو وقت تھا، کافی جنگیں ہوئیں ان لوگوں کے ساتھ، اور یہ لوگ صحابہ کرام، بہت سے صحابہ کرام کو کافر کہتے تھے، انکلوڈنگ علی رضی اللہ عنہ شاید۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ بات غور سے سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں احادیث میں بہت تفصیل سے بتایا کہ ان کی ڈسکرپشن صحابہ کرام کو پتہ تھی، اور علی رضی اللہ عنہ کو تو خصوصی طور پہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا تھا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ ان کا جو ہے علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کا ٹاکرا ان سے ہوگا۔ تو اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ تک فرمایا کہ یہ اتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے کہ تم لوگ جب ان کو دیکھو گے تم جو ہے وہ محسوس کرو گے کہ ہم ان سے بہت کم قرآن پڑھتے ہیں، اتنی عبادت کریں گے کہ تم جو ہے اپنی ایک عبادت اور اپنے قرآن کو حقیر سمجھنے لگو گے، اپنے یعنی قرآن پڑھنے اور عبادت کرنے کو۔
اور جو ہے وہ بہت زیادہ یہ روزے رکھتے تھے اور بہت عبادت کرتے تھے، اور ان کے نشان تھے عبادت کے، ان کے جو ہے گھٹنوں پہ، ان کے ماتھوں پہ نشان تھے. تو بہت سی انڈیکیشنز ان کی جو ہیں، اور صحابہ کرام کا اوبیسلی بڑا سخت مقابلہ تھا ان لوگوں سے، بہت قتل کرتے تھے، ان کی ایک پہچان ہوتی ہے. تو یہ خود ہی سے سمجھتے تھے، تو کوئی نہیں. جو ایک دفعہ ایک ڈس ایگریمنٹ ہوئی تھی جس میں علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کچھ جو صحابی تھے ان کو حکم بنایا، تو تاکہ وہ فیصلہ کریں دو گروپس میں مسلمانوں کے. تو انہوں نے قرآن کی آیت یوز کر کے کہا، انہوں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ تم کافر ہو. علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ تم کافر ہو. تو وہ قرآن میں آیت ہے نا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو ہے اس آیت کو استعمال کریے، اب ان کی اپنی سمجھ، یہ مسئلہ ہے نا کہ آپ اپنی سمجھ، جو لوگ سیلف اسٹڈی کرتے ہیں نا وہ اپنی سمجھ کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اپنے ایجنڈاز کو نا پھر وہ پروموٹ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت سے کچھ بھی سمجھا جا سکتا ہے. اگر آپ صحابہ کرام کو بیچ میں سے نکال دیں گے نا تو پھر قرآن کی سمجھ ہم لوگ کہاں سے حاصل کریں. صحابہ کرام کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے نا، اب حضرت نے یہ بڑی زبردست بات فرمائی تھی کہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں نا آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جو ہے جو اہل سنت والجماعت سے ڈی کپل ہوئے، ان میں ایک چیز کامن ہے، وہ صحابہ کرام پہ انگلی اٹھاتے ہیں، ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، ان پہ الزام لگاتے ہیں. تو کیونکہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹس تھے. جب آپ اسٹوڈنٹس کو برا کہیں گے نا تو آپ ٹیچر کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. اب کہتے ہیں نا کسی ٹیچر کو بولو نا، یا کسی پی ایچ ڈی ایڈوائزر کو بولو کہ تمہارے اسٹوڈنٹس نالائق ہیں، وہ بہت برا منائے گا، کیونکہ اوبیسلی اس کے اسٹوڈنٹس اسے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو صحابہ کرام کے بارے میں کچھ کہنا جو ہے وہ ایکچولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہنا ہے، تو بہت دھیان رکھنا چاہیے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین محفوظ تھے، اور بہت جو ہے وہ ان کے بارے میں دھیان رکھنا چاہیے کوئی بھی بات کرتے ہوئے. تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صحابہ کرام کو ڈی کپل کر دیا اور کہا کہ ہم قرآن کو خود سمجھیں گے. تو وہ خود سمجھنے کے چکر میں تو اوبیسلی وہ اپنی جو ان کی انٹرپریٹیشن ہوتی تھی، جو بھی مرضی ہوتی تھی وہ انٹرپریٹ کرتے تھے، جس مرضی شخص کو کافر کہہ دیتے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے اس ویڈیو میں یہی کہنا، یہ کنکلوژن ہے کہ خارجیت پروموٹ ہوتی ہے اگر آپ خود سے سیلف انٹرپریٹیشن کریں نا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جو ریسنٹ ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں نا، زیادہ تر وہ ایسی ہیں، وہی بات کرتے ہیں کہ ہم خود سمجھیں گے اور ہم نے فرقوں کے چکر میں نہیں پڑنا. دیکھیں جو ہے فیری لینڈ میں نہیں، فیری ٹیل لینڈ میں نہیں رہنا چاہیے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ فرقے ہوں گے تو فرقے ہوں گے، رائٹ. اس میں آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ بیسٹ گروپ کون سا ہے، تو وہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. موسٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گارنٹی دی ہوئی ہے کہ اس امت کا ایک گروہ جو ہمیشہ ہدایت پہ رہے گا. ٹھیک ہے. تو آپ اگر بولیں گے اگر ابھی آپ کو ہدایت ملی ہے نا، آپ کو بھی پتہ چل گیا، جیسے مرزا اور اس طرح کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی پتہ چل گیا کہ ہدایت کیا ہے، تو وہ جو پچھلی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ اس امت کا جو میجر علماء کا طبقہ جو بڑا گروہ ہے وہ ہمیشہ ہدایت پہ رہے گا، تو وہ گارنٹی کہاں گئی؟ اگر آپ کو ابھی جا کے ہدایت ملی تو وہ لوگ جو ہے وہ کس کھاتے میں آتے ہیں جو اتنے علماء بڑے بڑے گزرے ہیں جنہوں نے سمت کو روایت کیا تھا. تو وہی ہے کہ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے بہت زیادہ. اور اس کے ٹپکلی یہ سیلف اسٹڈی سے یہ چیزیں اٹھتی ہیں کہ بندہ بولے کہ میں ڈی کپل اور میں خود سمجھوں گا قرآن کی آیتوں کو. تو اس وجہ سے بہت دھیان رکھنا چاہیے جب آپ خود پڑھ رہے ہوں. خود پڑھنے سے میں منع نہیں کر رہا، میں خود بھی الحمدللہ بہت اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت مطالعہ کیا میں نے، اسپیشلی ماسٹرز میں تھا. تو وہ کریں آپ، لیکن وہ ایک عالم کی گائیڈنس میں کریں. آپ ساتھ ساتھ تفسیر بھی سنیں، ساتھ ساتھ خود بھی پڑھیں. خود پڑھنا بہت زیادہ ضروری چیز ہے، اس کو میں نگیٹ نہیں کر رہا، اس کو بس چینلائز کر رہا ہوں کہ آپ کسی کی گائیڈنس میں کریں اور کسی ثقہ عالم کی گائیڈنس میں کریں. تو یہ کنکلوژن تھا کہ سیلف اسٹڈی کے امپلیکیشنس کیا ہو سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں یہ بات کرنی ہے انشاءاللہ کہ جو ہے وہ خارجی، میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا اس میں خارجی جو ہے نا وہ قرآن کو یوز کر کے لوگوں کو، قرآن کی آیتیں یوز کر کے لوگوں کو گمراہ کہتے تھے. تو جزاک اللہ فار واچنگ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسکراتے رہیے اور علم حاصل کرتے رہیے.